کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت گزار مخلوق صرف ایک لمحے کے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی؟ وہ طویل عرصے تک عبادت کرتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں علم عطا فرمایا اور فرشتوں پر ان کی فضیلت واضح فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک مخلوق کھڑی رہی، وہ ابلیس تھا۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے بلند مقام حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خطرناک بیماری موجود تھی، اور وہ بیماری بھی تکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس کا اصل غرور سامنے آ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی۔ اس نے سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور یہی سوچ اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، میں انہیں ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ انسان کو اپنے علم، مال، طاقت یا عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ ابلیس کی عبادت اسے فائدہ نہ دے سکی، کیونکہ اس کے دل میں عاجزی کے بجائے غرور موجود تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کیسے رہے، اور شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔